السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، بالخصوص اس پیج پر جلوہ افروز خاندان نبوت کے چشم و چراغ، اولاد غوث اعظم، شہزادہ حضور سمنا حضرت علامہ مولانا سید عالمگیر اشرف صاحب قبلہ مد ظلہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، و شہزادہ غوث اعظم فرزند حضور سمنا حضرت علامہ مولانا سید معاذ اشرف صاحب قبلہ مد ظلہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، و دیگر خطباء عظام، نعت خواں حضرات، شعراء اکرام، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، اور سرکار تاج الاولیاء علیہ الرحمت والرضوان کے زمین پاک پر رہنے والے ناگپور کے عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان اہل بیت، عاشقان غوث اعظم،
و دیوان گانے حضور سیدنا غریب نواز۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار امام حسین وہ اہل بیت اطہار کی مقدس یاد کی اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں امام حسین کے اور اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ چاہتا تو کہیں بھی ڈال دے سکتا تھا۔ 4200 مذہب ہے دنیا میں، آپ لوگ ایک ہے مسلمان، ایسے 4200 مذہب دنیا میں ہے۔ اللہ کہیں پہ بھی کدھر بھی ڈال دے سکتا تھا، مگر یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ادھر ادھر نہیں ڈالا بلکہ لے کے آ کے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالا۔ میں سمجھتا ہوں میرے لیے تو ٹائم کی کوئی تنگی نہیں ہے، مگر پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں وقت کو مد نظر رکھنے کا۔ تو 4200 میں سے نکال کے اللہ اسلام میں ڈالا، اور اسلام میں آ گئے، تھوڑی سی عقل آئی، ہوش آئے، زبردست طریقے سے ذرا وضو، روزہ، نماز، عبادت، تلاوت، قرآن سیکھنے کے لیے مارکیٹ میں نکلے تو یہاں آ کے دیکھے تو یہ الگ ہی جھگڑے ہیں اندر کے۔ انہوں بول رہے ہیں جنت ہمارے پاس ہے، انہوں بول رہے ہیں جنت ہمارے پاس ہے، انہوں بول رہے ہیں جنت ہمارے پاس ہے، انہوں جنت ہمارے پاس ہے، اتنے ہیں۔ میں بولا اللہ اگر یہ مارکیٹ میں پھنس گئے تو جنت خطرے میں پڑ جاتی۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں، میں بولا وہاں 4200 تھے، وہاں سے نکال کے اللہ یہاں ڈالا، یہاں آئے تو یہاں کتنے ہیں؟ تو بولے یہاں 73 ہے۔ اب ایک ایک آدمی کی ایک ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، کوئی نماز کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی حدیث کے نام پہ بلا رہا ہے، کوئی ماتم کے نام پہ بلا رہا ہے۔ مگر میں بولا اے اللہ، یہ جتنے جتنے بلا رہے ہیں اگر سب کی انٹرویو لیتے بیٹھے تو زندگی پھگٹ میں یوں ہی نکل جائیں گی۔ میں بولا یہ سب بیکار باتیں ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کرا جتنے بلانے والے ہیں کون کب کا ہے، تو پتا چلا ایک 70 سال پرانا ہے، ایک 100 سال پرانا ہے، ایک 150 سال پرانا ہے۔ انہیں 100 سال پہلے نکل کے بول رہا جنت میرے پاس ہے، تو میں بولا 1300 سال سے تیرے واسطے روک کے رکھے تھے کیا؟ انہیں 150 سال پہلے نکل کے بول رہا جنت میرے پاس ہے، انہیں 200 سال پہلے نکل کے بول رہا جنت میرے پاس ہے۔ تو میں بولا 150 سال پہلے، 70 سال پہلے، 200 سال پہلے پٹھے تو پیدا ہوا تو دیکھو دیکھ کے اللہ بولے اینٹک پیس آ گیا، جنت کا دروازہ کھولو۔ کسی کے پیچھے جانے سے پہلے شجرہ دیکھو، چاہے اپنوں میں ہو چاہے خیروں میں ہو، کسی کے پیچھے جانے سے پہلے شجرہ دیکھو۔ آنکھ موچ کے ہولوں کے جیسا تھیلی پکڑ کے مت نکلو، شجرہ دیکھو۔ شجرے سب کھگال کے ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے کہا مولا جانا تو کدھر 73 بلا رہے ہیں، ادھر اہل سنت والے بھی بلا رہے ہیں، ادھر بازو والا بھی بلا رہا ہے، پیچھے والا بھی بلا رہا ہے، سامنے والا بھی بلا رہا ہے، اوپر والا بھی بلا رہا ہے، نیچے والا بھی بلا رہا ہے۔ مولا جاؤں کدھر؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا بندے تحقیق تو کر کے دیکھ، حقیقت تو ضرور پہنچ جائے گا۔ جب تحقیق کرنے لگا تو ایک 70 سال پرانا ہے، ایک 80 سال پرانا ہے، ایک 100 سال پرانا ہے، ایک 150 سال پرانا ہے۔ سب کو کھگالتے کھگالتے غریب نواز کا لے پہنچا تو غریب نواز نے کہا میں کوئی بانی نہیں ہوں، میں کوئی فاؤنڈر نہیں ہوں۔ میں نے کہا اے غریب نواز آپ کے پیچھے چلنا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو غریب نواز نے کہا میرا کوئی طریقہ نہیں ہے، میں بھی کسی اور کے طریقے پہ چلتا ہوں، اور کے طریقے پہ چلتا ہوں۔ میں
غوث اعظم سے مل لے، بغداد والے غوث اعظم سے مل لے۔ غوث اعظم سرکار کنے گیا، سرکار مجھے کسی کا طریقہ نہیں، آپ کا طریقہ چاہیے۔ غوث اعظم نے کہا میں کسی اور کے طریقہ، اپنا کوئی طریقہ نہیں ہے، میں بھی کسی اور کے طریقے پر چلتا ہوں۔ میں نے پوچھا حضور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا سن میرا کوئی بنایا ہوا دین نہیں ہے، میں حسین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہوں۔ مولا حسین سے میں نے پوچھا سرکار میں کربلا آیا ہوں، آپ کے طریقے پر چل لے۔ امام حسین نے جواب دیا میں نے کوئی طریقہ نہیں بنایا، میں نے کوئی دین نہیں بنایا، میں نے کوئی اسلام نہیں بنایا، میں وہی طریقہ پیش کرتا ہوں جو طریقہ مجھے میرے بابا علی المرتضیٰ نے دیا ہے۔ پوچھا علی تم نے کیا دین لایا؟ علی نے جواب دیا قسم رب ذوالجلال کی میں کوئی دین نہیں لایا، میں بھی کسی کے تابع چلتا ہوں، کسی کے پیچھے چلتا ہوں۔ میں نے پوچھا علی کس کے پیچھے چلتے ہو؟ علی نے جواب دیا فاطمہ الزہرا کے بابا محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلتا ہوں۔ مسلمانوں جو مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، نئے نئے مت نکالو، سب بلا رہے جنت کی طرف۔ میں پوچھا تو جنتی؟ کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو کھڑے ہو کے کہہ دے کہ میں جنتی ہوں۔ کیا بات ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ خدا کی قسم عرب سے لے کے عجم تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، جتنے بھی علماء ہو، مفتی ہو، جتنے بھی امیر ہو، جتنے بھی غریب ہو، جتنے بھی گورے ہو، جتنے بھی کالے ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ کہہ سکتا؟ کیا بات؟ آپ کی توجہ کا طالب ہوں دوستو، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں؟ چلو جان دو، کوئی خود کو تو نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ کہہ سکتا کہ میں جنتی باپ کا بیٹا ہوں، میرا باپ جنتی ہے؟ ذرا زور سے بولے۔ ہر کوئی یہ کہہ سکتا میرا باپ نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد ہے، زاہد ہے، نیک ہے، اچھا ہے، سخی ہے، شہید ہے، غازی ہے، سب کچھ کہہ سکتا ہے، مگر کوئی اپنے باپ کا جنتی ہونا ڈکلیئر۔ ناگپور سے لے کے حیدرآباد تک، حیدرآباد سے لے کے سعودی عرب تک قبرستان بنے ہوئے ہیں، ہر علاقے میں، ہر علاقے میں قبرستان پر تختی لگی ہے، جن کے پاس نہیں لگی ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، ان کے اپنے کی پہچان رکھنا چاہیے۔ خبروں پہ تختی لگی ہوئی ہے، ہر لکھنے والا اپنے باپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر تو لکھا ہوگا، اگر اس کا باپ انجینئر تھا تو ساتھ میں انجینئر لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، وکیل لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، سائنٹسٹ لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، سائنسدان لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، لیڈر لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، ممبر آف پارلیمنٹ لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، مفتی لکھ کر مرحوم لکھا ہوگا، لیکن کسی نے آج تک یہ حماقت نہیں کی کہ اپنے باپ کی تختی پر یا اپنے استاذ کی تختی پر یا اپنے دادا کی تختی پر یا اپنے امیر کی تختی پر یا اپنے مرشد کی تختی پر جنتی کے ساتھ مرحوم لکھا ہو۔ کیا بات ہے، کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا جاتا، لکھا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ کسی کے نام کے ساتھ جنتی نہیں لکھا جاتا، کیونکہ یہ جنتی ہونا یہ رب نے اپنے پاس اٹھا کے رکھا ہے۔ کوئی
کسی کو حاجی تو کہہ سکتا ہے، غازی تو کہہ سکتا ہے، جنتی یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، چٹے کھلیں گے تو معلوم ہوگا پٹھا کون کاکا ہے۔ نہیں، یہاں جتنا اینٹنا ہے پٹھے اینٹ لو، چٹا تو وہاں کھلے گا، نامہ اعمال کھلے گا تو پتا چلے گا کہ کون کاکا ہے۔ اور بعض کے نامہ اعمال تو بڑے اچھے ہوں گے، پھر بھی پٹھا پریشان رہیں گا، کیونکہ جنتیوں سے اس کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہوگا۔ تو کون جنتی ہے یہ میدان محشر میں پتا چلے گا۔ کائنات میں کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی شہید اپنے آپ کو جنتی نہیں کہہ سکتا، مگر قربان جاؤ فاطمۃ الزہرا کے بیٹوں پر، قربان جاؤ علی کے لالوں پر، قربان جاؤ مصطفیٰ کے جگر کے پاروں پر، کہ جب میرا حسین، میرے حسین، میرا حسن دنیا میں آیا تو رب نے کسی کے لیے بھی، رب نے کسی بندے کے لیے بھی جنتی ڈکلیئر نہیں کیا، مگر حسین آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، تو نام حسین و حسن، حسین و حسن نام بعد میں رکھا جا رہا ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان پہلے کیا جا رہا ہے۔ سنو دوستو، صرف جنتی نہیں کہا گیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، صرف جنتی نہیں کہا گیا، جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا، جنتی جوانوں کا سردار۔ جیسے ہی آج کے زمانے کا فتنہ دیکھا میں سجدے میں گر گیا، بولا اللہ تو بڑی حکمت والا ہے مولا۔ لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں امام حسین کربلا میں غلطی پہ تھے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا بولے؟ کربلا میں غلطی پہ تھے، اور بول رہے ہیں کہ یزید حق پہ تھا۔ اتنا بول کے خاموش نہ بیٹھے، بولے یزید جنتی ہے، پھر بولے یزید رحمت اللہ علیہ، ہم بولے ویری گڈ۔ جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو پہچانتا ہے۔ ہم نے حسین کو پہچانا کیونکہ ہم حسینی ہیں۔ یزید کو جنتی جو پہچانتا ہے سمجھ لے کہ وہ یزیدی ہے۔ اب ذرا غور کرو دوستو، میں آپ سے چھوٹا سا مسئلہ پوچھتا ہوں، جتنے کھڑے ضروری نہیں عالم ہو، جواب دے کے جاؤ۔ اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا، غلطیاں کرے گا، شرارت کرے گا، قتل و غارت کرے گا، جنت میں جا سکتا؟ زور سے بولو، جا سکتا؟ پھر اللہ اللہ ہو کر مولا آمنہ کے لال کے گھر میں نواسوں کو بھیج رہا ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ ارے جب غلطی کر کے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا تو جنتی جوانوں کا سردار کیسے ہو سکتا؟ جنتی جوانوں کا سردار ہونا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رب یہ اعلان اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ ایک معرکہ ہونے والا ہے، ایک جنگ ہونے والی ہے، اور وہ جنگ کافروں سے نہیں ہونے والی ہے، یہودیوں سے نہیں ہونے والی ہے، عیسائیوں سے نہیں ہونے والی ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے ہونے والی ہے، نمازیوں سے ہونے والی ہے، روزے داروں سے ہونے والی ہے۔ اس میں کچھ نمازی بھی ہوں گے، کچھ روزے دار بھی ہوں گے، کچھ شریف بھی ہوں گے، اور پھر فاصلتاً کچھ اور ہوں گے، مگر رب کہہ رہا ہے وہ کوئی بھی ہوں گے، یہ تو جنتی جوانوں کا سردار ہے کیونکہ سردار وہی ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، سردار وہی ہوتا ہے جو بے عیب ہوتا ہے، جنتی جوانوں کا سردار وہی ہوتا ہے جو غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ کائنات والوں، اگر حسین کو غلطی پر کہہ رہے ہو تو کان کھول کے سن لو، تمہاری عقیدے کی بگاڑ، تمہاری یہ بغاوت ہم سنیوں سے نہیں ہے، یہ عقیدے کی بگاڑ، یہ حسین سے بغاوت یہ صرف ہم سے نہیں ہے، تمہاری یہ بغاوت حقیقت میں پیدا کرنے والے خدا سے ہو رہی ہے، رب ذوالجلال سے ہو رہی ہے۔ مولا حسین کو جنتی جوانوں کا سردار ڈکلیئر اس لیے کیا کہ ہر معرکے میں، ہر رات
امام حسین گریٹ آدمی ہے، نیا ریکارڈ بنانے کی چکر میں پیارے بزرگان دوستو قربان جاؤ، حسین جنتی جوانوں کے سردار، حسین جنتی، ذرا زور سے بولے، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پیارے دوستو یہ اہل بیت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اہل بیت کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اہل بیت کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ بیدم وارسی صاحب کا وہ شعر میں سمجھتا ہوں ان کی ایک ہی شعر سے ان کی شفاعت کے لیے وہ ایک شعر کافی ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، لوگ سمجھے نہیں اہل بیت کون ہے، اسی لیے غداری کا دروازہ، بے وفائی کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہیں۔ نادانو سمجھو کہ اہل بیت کون ہے، بیدم وارسی کہتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، مقصود کائنات ہے میرے بھائی، مقصود کائنات۔ اب ایک مسئلہ